نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات، درس قرآن حکیم میں آج قرآن حکیم کی جو سورہ البقرہ کی آیت ہے اس پر درس ہوگا کہ بدیع السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو کسی بھی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کے لیے اس کے لیے کوئی کسی بھی مشکل یا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بس اتنا ہے کہ انما یقول لہ کن فیکون، وہ فرماتا ہے ہو جا، تو جو بھی کائنات کی چیز جس کو چاہتا ہے وہ عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ تو اس ساری کائنات کا بنانے والا ایک اللہ سبحانہ و تعالی وحدہ لا شریک ہے۔ بس آج کی ساری گفتگو اسی پر ہوگی، کیونکہ اگر بندہ توحید کو، کائنات بنانے والے کو صحیح سمجھ لے تو پھر اس کے لیے اپنی زندگی کو اس کے احکام کے تابع کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ کبھی بھی اس ذات کی نافرمانی نہیں کرتا۔ بدیع کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس کا پہلے وجود نہ ہو، اس کو وجود بخشا جائے، یعنی اس کا جو لٹریلی بیسک معنی ہے بے دال عین کا، کسی چیز کو وجود بخشنا جو پہلے عدم ہو، یعنی پہلے اس کا کوئی وجود نہ ہو، اور اس وجود کی پہلے مثال بھی کوئی نہ ہو۔ یہ بھی نہیں کہ پہلے اس قسم کی ایک چیز تھی بس اس کو دے کر تو ایک دوسری چیز بنا لی گئی، نہیں، پہلے اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اور بنانے والا کائنات میں جو بھی چیزیں بنتی ہیں، ہر بنانے والا جو بھی دنیا میں کائنات میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، وہ دو کے اندر ہوتا ہے، ٹائم اور جگہ۔ کوئی ایسا کام مخلوق کر ہی نہیں سکتے جو آؤٹ آف ٹائم ہو یا آؤٹ آف پلیس ہو، کوئی کام نہیں۔ مخلوق جو بھی کام کرتی ہے، ٹائم ہمیشہ اس سے بڑا ہوتا ہے اور پلیس ہمیشہ اس سے بڑی ہوتی ہے۔ بدیع اس کو کہتے ہیں کہ جو نہ ٹائم کا محتاج ہو نہ پلیس کا محتاج ہو۔ اور پھر کائنات میں مخلوق جو کچھ بھی حرکت کرتی ہے نا، اس کے نتیجہ جو بھی نکلتا ہے وہ تمام کاموں میں بے شمار قسم کے اسباب کی محتاج ہوتی ہے۔ کوئی چیز بغیر اسباب کے نئی وجود میں آتی، اور بدیع وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی آلے کا، کسی بھی سبب کا محتاج نہ ہو۔ کوئی آپ ایک بھی کائنات کی چیز کو ہاتھ لگائیں اور دیکھیں اس کو جو یہ چیز وجود میں آئی ہے بغیر آلے کے آ گئی ہے۔ یہ پیپر ہے، پیس آف پیپر ہے، یہ بغیر کسی مشینری کے، بغیر آلے کے، بغیر یہ وجود میں آیا ہے؟ نہیں بھائی، پتہ نہیں ہزاروں سینکڑوں آلے استعمال ہوئے ہیں اس کو بنانے کے، ٹول استعمال ہوئے ہیں۔ پھر ٹائم اس سے ٹائم پہلے بھی اس سے تھا اور بعد میں بھی رہے گا، جگہ پہلے بھی اس سے بڑی تھی اور بعد میں بھی بڑی رہے گی۔ تو کائنات کی ہر چیز، مخلوق جو کچھ بھی کرتی ہے نا، وہ ٹائم کے اندر ہوتا ہے، پلیس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہی ہر کام میں محتاج ہوتی ہے کسی دوسری چیز کی۔ آپ ایک کائنات کی چیز نہیں بتا سکتے، انسان ہو یا غیر انسان، کوئی بھی وہ کام کریں اور اس میں ان کی محتاجی نہ پائی جائے کسی دوسری چیز کی طرف۔
کوئی ایسی کائنات میں چیز نہیں ہے. ہر چیز محتاج ہوتی ہے آلات کی اور محتاج ہوتی ہے اپنی جیسی دوسری مخلوق کی. بدی وہ ہوتا ہے جو کسی نہ آلے کا محتاج ہے، نہ کسی دوسرے کا محتاج ہے، نہ کسی جگہ کا محتاج ہے، نہ کسی وقت کا محتاج ہے، اور نہ ہی اس کی پہلے کوئی مثال ہوتی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ اتنا بڑی یہ کائنات میں نے بنائی ہے. زمین ہی کا انسان حساب لگائے، یہ زمین بذات خود حالانکہ کائنات کے سامنے اس زمین کی وہ حیثیت بھی نہیں ہے جو کسی پیپر کے اوپر ایک ڈٹ کی حیثیت ہوتی ہے. یعنی یہ اتنا پیپر ہے نا، اس کے ایک کونے پر آپ ایک ڈٹ لگا دیں نا تو اس کائنات کے سامنے زمین اتنی بھی نہیں جتنی یہ ڈٹ ہے. ٹھیک ہے، کائنات بہت وسیع ہے، زمین اس کے سامنے ایک نقطہ بھی نہیں ہے، نقطے سے بھی چھوٹی چیز ہے. یہ اتنی سی چھوٹی چیز بھی جو انسان زمین پر آباد ہیں، کیا یہ انسان اس ساری زمین کو مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک یہ کور کر سکتے ہیں؟ یا کیا کسی نے؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو بھی نہیں سارے کو دیکھ سکتے. تو یہ اتنی بڑی کائنات، زمین، پھر یہ آسمان، پھر یہ میں بس چھوٹی سی ایک میں مثال عرض کر کے، صرف یہ جو سورج ہے نا، جتنی یہ ہماری زمین ہے جس پر ہم بستے ہیں، 13 لاکھ زمین کو اگر اس طرح رکھا جائے ایک دوسرے کے ساتھ ملا جائے تو یہ سورج کے سائز کے برابر بنتا ہے. 13 لاکھ زمینیں اگر آپس میں اس طرح رکھی جائیں اور جتنا ایریا بنے گا نا 13 لاکھ زمین، تو اتنا ایریا صرف سورج کا ہے. اعلیٰ سورج سے لاکھوں گنا، کروڑوں گنا باقی مخلوق اور بڑی ہے. تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا اسی کو ہم آسمان کہتے ہیں. آسمان کا معنی کیا ہوتا ہے اور زمین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آسمان ہر وہ چیز جو انسان کے سر کی طرف ہوتی ہے اس کا آسمان کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اور زمین ہر جو چیز پاؤں کی طرف ہے. بس یہ ساری کائنات یا اوپر ہے یا نیچے ہے انسان کے. انسان کو اللہ پاک نے فرمایا اوپر کی طرف دیکھو تو ادھر ہی جو کچھ جہاں تک تیرا علم جا سکتا ہے نا، جہاں تک تو پہنچ سکتا ہے پہنچ، جو بھی نظر آئے گا وہ میں نے بنایا ہوا ہے. اور نیچے کی طرف اگر دیکھے گا، جہاں تک بھی نیچے جائے گا، چلا جا، جہاں تک بھی جائے گا وہاں میرا ہی بنائی ہوئی یہ کائنات ہے. اور میں نے یہ ساری کائنات بنائی ہے بغیر کسی مثال سابق کے. کوئی یہ نہیں کہ اس قسم کے پہلے انسان جتنی بھی چیزیں بنائی. اب پہلی بات ہو کہ انسان کوئی بھی چیز انسان نے پیدا نہیں کی تھی کہ جب یعنی مخلوق میں تو سب سے بڑا انسان ہی ہے نا. مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق خدا کی انسان ہی ہے. جب انسان کچھ نہیں کر سکتا تو باقی چیزیں تو خود بخود ہی کچھ نہیں کر سکتی. انسان نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو بنائی ہو. انسان صرف سنبل کرتا ہے، چیزوں کو جوڑ دیتا ہے، اور جوڑنے کے بعد بھی جو ان میں تاثیر ہے نا انسان نہیں پیدا کرتا. ایک چیز پوری کائنات میں آپ نہیں بتا سکتے یہ ہے وہ چیز جو انسان نے بنائی ہے. انسان بناتا نہیں ہے، انسان صرف اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو جوڑتا ہے. بناتے کہ بڑی ہمیں حیران ہوتی ہے نا ہوائی جہاز کو دیکھ کر. اچھا ہوائی جہاز کا جتنا بھی مٹیریل یا جو بھی اس کو پیٹرول ہے یا جو بھی اس کا ایندھن ہے یا جو بھی اس کی چیز ہے، ایک بھی چیز ہے جس کو انسان نے بنایا ہوا ہے. وہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پہلے بنائی ہوئی ہیں. انسان ان میں سے کیا کیا ہے، سب چیزوں کو لے کر جوڑا، اور اس میں جب جوڑا تو اس کے فیول میں یہ جو جلنے کی قوت ہے یہ انسان نے بنائی ہے کہ یا خدا نے اس میں انسان کے ڈسکوری سے پہلے اللہ پاک نے اس میں یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. انسان یہ جتنا پیٹرول ہے یا ڈیزل ہے یا جو بھی فیول ہے، جتنے بھی قسم کے اقسام کے فیول ہے، کسی میں انسان کا کوئی عمل دخل ہے نہیں ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کائنات کی سب سے پہلے میں عرض کرتا ہوں،
سب سے پہلے تو انسان سوچے یہ کائنات کیا ہے، پہلے اس کو ہم دیکھتے ہیں کائنات کیا ہے۔ کائنات پہلے تو یا تو کائنات انسان کے سر کے اوپر ہے یا ان پاؤں کے نیچے ہے، دو قسم کی مخلوق ہے ساری کی ساری اللہ کی، یہ ساری ان میں سے پھر چار مین ایلیمنٹس ہیں، چار مین عناصر ہیں، وہ چاہے اوپر کی مخلوق ہے چاہے نیچے کی مخلوق ہے، وہ بنی ان چاروں ہی سے ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، پانی ہے، یہ چار مین ایلیمنٹ کائنات کے۔ آج ہی میں پڑھا رہا تھا کہ یہ جو سولر سسٹم ہے سورج کا، جو ہم جب اوپر دیکھتے ہیں یہ دو قسم کی چیزیں ہیں، ویسے تو ہمیں نظر ایک قسم کی آتی ہیں، حقیقت میں یہ ایک قسم کی چیزیں نہیں ہیں، حقیقت میں یہ تین قسم کی چیزیں ہیں۔ جو ہمیں جب اوپر دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتی ہیں ایک، حالانکہ ایک نہیں ہے، یہ تین قسم کی ہیں۔ ایک وہ چیزیں ہیں جو بذات خود روشن ہیں، ان میں روشنی ہے، اور ان کی بذات خود وہ بنی ہی روشنی دینے کے لیے ہے، اللہ پاک نے ان کو بنایا ہی روشنی کے لیے ہے، جیسے سورج ہے، اور بہت سے آسمان پر یہ جو ہمیں ستارے چمکتے نظر آتے ہیں نا، ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو سورج کی فیملی کی چیزیں ہیں، دوسری وہ ہیں جو زمین کی فیملی کی چیزیں ہیں، یعنی زمین کیا مٹی ہے، چاند ہے، چاند صرف مٹی کا ایک بہت بڑا گولا ہے، تیسرا ماس ہے، زحل ہے، مریخ ہے، باقی یہ جو 10 یا بعض مختلف تحقیقات ہیں، بعض 7 کہتے ہیں، بعض 9 کہتے ہیں، بعض 10 کہتے ہیں، باہر جو بھی یہ سولر سسٹم ہے، ان میں سے کسی میں بھی روشنی نہیں ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے چاند روشن، چاند روشن نہیں ہے، چاند کی جو سورج کی لائٹ جب چاند پر پڑتی ہے تو اس کو وہ ریفلیکٹ کرتی ہے، ہمیں نظر آتا ہے چاند روشن، حقیقت میں چاند روشن نہیں ہے۔ پھر یہ جو سولر سسٹم ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں پلانٹ انگلش میں کہتے ہیں، تو جو پلانٹ ہے نا، بعض وہ جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، اور بعض وہ ہے جو یہ ان پلانٹ کے گرد گھومتے ہیں۔ چاند ہے، ہمیں نظر آتا ہے نا، مثلا ہم جب دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ہمیں نظر آتا ہے چاند اسی طرح غروب ہوتا ہے، اسی طرح طلوع ہوتا ہے جیسے سورج غروب بھی ہوتا ہے طلوع ہوتا ہے۔ حقیقت میں چاند سورج کے گرد نہیں گھومتا، یہ زمین کے گرد گھومتا ہے۔ اسی طرح مریخ کے بھی چاند ہے، اور یہ صرف چاند زمین کا نہیں ہے، یہ زمین کا چاند ہے، باقی ستاروں کے جو سیارات ہیں نا، پلانٹ کے بھی اپنے اپنے چاند، ساروں کے بعض کے چاند ہیں اور وہ زیادہ ہیں، 1 کے 40 ہیں، ہماری زمین کا ایک چاند ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، میں اس پر طرف نہیں جانا چاہتا، میرے کہنے کا مقصد یہ ساری کائنات کو پہلے سمجھیں، یا تو ہم زمین ہے یا آسمان پر چیزیں ہیں، جو کائنات میں 4 ایلیمنٹس ہیں، پھر ان سے آگے پھر ان کی 2 قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جو گرو کرتی ہیں، بعض چیزیں گرو نہیں کرتی ہیں، مٹی 1000 سال بھی رکھیں گے وہ مٹی جتنا ڈیلا ہے وہ اتنا رہتا ہے، وہ گرو نہیں کرتا۔ پتھر ہیں یہ گرو نہیں کرتے، جتنا اس کا سائز آج رکھیں گے 1000 سال کے 10,000 سال کے بعد بھی اس کا سائز وہی رہے گا، لیکن درخت ہیں یہ گرو کرتے ہیں، آج چھوٹا سا سائز ہوتا ہے، کل بڑا بڑا ہوتا ہے، پھر یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ درندے سب کے سب یہ گرو کرتے ہیں، ساتھ حرکت بھی کرتے ہیں۔ انسان ہے، چھوٹا سا بچہ پھر بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بعض وہ مخلوق ہے جو ہمارے حواس میں آتی ہے، جیسے یہ ساری چیزیں ہیں، آگ، پانی، ہوا، مٹی، ہم فیل کرتے ہیں، بعض کو دیکھ سکتے ہیں، بعض کو دیکھ تو نہیں سکتے لیکن فیل کر سکتے ہیں۔ مٹی کو دیکھ سکتے ہیں، آگ کو دیکھ سکتے ہیں، پانی کو دیکھ سکتے ہیں، ہوا کو دیکھ نہیں سکتے لیکن اس کو فیل کرتے ہیں ہم۔ جی ہمیں کس کو ہے کہ جس انسان کو شک ہے کہ ہوا نہیں ہے، ہوا نظروں میں تو نہیں آتی، ہوا انسان دیکھ نہیں سکتا لیکن یقین سب کو ہے، کیونکہ انسان محسوس کرتا ہے ہوا کو، اور وہ محسوس بھی تب انسان کرتا ہے 2 وجہ سے محسوس کرتا ہے، اگر یہ 2 چیزیں ہوا میں ختم ہو انسان محسوس بھی نہ کر سکے ہوا کو۔
ایک ہوا جب ٹھنڈی ہوتی ہے یا گرم ہوتی ہے تب یہ محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا جب یہ چلتی ہے تو محسوس ہوتی ہے۔ اگر انسان کے باڈی کا ٹمپریچر اور ہوا کا ٹمپریچر برابر ہو جائے انسان نہیں اس کو فیل کر سکتا۔ دوسرا جب یہ چلے نا انسان ہوا نہیں فیل کر سکتا، انسان ہمیشہ ہوا فیل تب کرے گا یہ جب موو کرے گے، ورنہ کوئی کائنات کی اسپیس میں جو ہوا سے خالی کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کو محسوس تب بھی کرتے ہیں جب انسان کے باڈی کا ٹمپریچر اور ہوا کا ٹمپریچر میں فرق ہوتا ہے، یا لو ہو جائے یا زیادہ ہو جائے۔ بہرحال بعض ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اس انسان کے 5 حواس میں وہ آتی نہیں ہے، لیکن وہ مخلوق ہے، جن ہے، وہ حرکت بھی کرے ہمیں نہیں پتہ چلے گا، نہ ان کو ٹچ کر سکتے ہیں، نہ ان کی آواز ہم سن سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، فرشتے ہیں۔ چاہے مخلوق کا تعلق نیچے والے حصے کے ساتھ ہو یا اوپر والے کے ہو، یا وہ ہمارے حواس میں آئے یا ہمارے حواس میں نہ آئے، چاہے چھوٹی مخلوق ہو چاہے بڑی ہو۔ اب میں بات کرتا ہوں، یہ دیکھیں کائنات کی ایک چیز کو آپ دیکھتے جائیں تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ جو ساری کائنات جس کو ہم کائنات کہتے ہیں کہ یہ ہے، ان چیزوں کا وجود ہے، یہ ایک جیسی رہتی ہیں یا بدلتی ہیں؟ یہ ایک جیسی رہتی ہیں یا بدلتی ہیں؟ جو درخت ہم نے آج دیکھا ہے یہ ہمیشہ ایسا رہے گا یا بدلے گا؟ آسان سا جواب یہ ہے کائنات کا کوئی بھی ایسا درخت نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ آتی ہو، پہلے کم از کم اور بڑی نہ آئے تو یہ تو ہم obvious بات ہے نا، پہلے چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے۔ اچھا اب چلیں جو مخلوق حرکت کرتی ہے، انسان ہے، گدھے، گھوڑے، گائے، بھینس، اونٹ، شیر، یہ سارے پرندے پرند، بھائی ان میں بھی تبدیلی آتی ہے، چھوٹے سے بڑے ہوتے ہیں، بڑے سے بڑے یہ مر جاتے ہیں، تبدیلی تو آتی ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد وہ چیزیں جو بے جان ہیں، جیسے مٹی ہے، کیا زمین ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے؟ اور بھائی جب زلزلہ آتی ہے تو ان میں شگاف پڑ جاتا ہے، جب بارشیں تیز ہوتی ہیں تو یہ آپ یاد رکھ لیں زمین پر ہمیشہ تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یہ کوئی یعنی زمین ہمیشہ ہی تبدیل اپنے آپ کو چینج کرتی رہتی ہے۔ آپ پڑھیں سائنسی کتابیں دیکھیں گے کہ زمین کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہتی۔ تو جب زمین، اچھا یہ پانی ہے، یہ پانی ایک جگہ ایسے رہتا ہے؟ نہیں بھائی، یہ بارش کہاں سے آتی ہے؟ سمندر سے، برسنے کے بعد پھر پانی واپس کہاں جاتا ہے؟ دوبارہ سمندر میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ ساری کائنات، پہلی بات تو یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر تبدیلی آتی ہے، کوئی کائنات کی ایسی چیز نہیں ہے جس میں تبدیلی نہ ہو۔ تو جب یہ تو خود کائنات اتنی کمزور ہے کہ یہ اپنے وجود کا تحفظ نہیں کر سکتی، تو باقی کسی چیز کے بنانے میں اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے؟ جب اپنا وجود، مثلا میں دیکھتا ہوں میرے اپنے وجود میں میرا کوئی کنٹریبیوشن ہے کسی قسم کا؟ میں مرد ہوں، میں ابھی پچھلی سینچری میں پیدا ہوا ہوں، اس سینچری میں ہوں، اگلی میں یقین ڈیفینیٹلی میں نہیں ہوں گا، میرے آنے میں میرا کوئی عمل دخل ہے؟ میرے اس وقت، اچھا جب میں بچپن سے اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو میرے بوڑھے ہونے میں میں اپنی مرضی سے ہو رہا ہوں؟ وہ نہیں ہو رہا، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بے بس ہیں، نہ آنے میں کوئی مرضی، نہ جانے میں کوئی مرضی، نہ اپنی مرضی سے انسان بچہ رہتا ہے، نہ جوان ہوتا ہے، نہ بوڑھا ہوتا ہے۔ اچھا یہی حال باقی ساری مخلوق کا ہے، یہی حال ساری مخلوق کا ہے۔ تو جب یہ مخلوق اپنے وجود کو بھی برقرار نہیں رکھ سکتی، یہ سمجھے بات کو،
کوئی کائنات کی چیز اپنا وجود برقرار نہیں رکھتی، ہر چیز پر فنا آتا رہتا۔ تو پتہ چلا کہ اس میں کائنات کو بنانے میں ذرہ برابر بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ایک بات، جب کائنات میں سب سے بڑی طاقتور مخلوق ہے نا وہ انسان ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آ جائے، انسانوں کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 7-8 ہزار سال ہو چلے ہیں۔ کوئی انسان کائنات میں ایسا آیا ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ سورج میں نے بنایا ہے، یہ چاند میں نے بنایا ہے، یہ زمین پر دریاؤں کو میں بہاتا ہوں، یہ سمندر وسیع اور عریض میں نے بنایا ہے، اس کے اوپر کشتیاں میں چلاتا ہوں۔ آج تک بڑے بڑے متکبر بھی آئے ہیں، فرعون جیسے لوگ بھی آئے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کسی نے نہیں کیا کہ چاند میں طلوع کرتا ہوں، سورج میں طلوع کرتا ہوں، دریاؤں کو میں بہاتا ہوں، یہ پانی جو بلند جگہ سے نیچے کی طرف میں لے کر آتا ہوں، یہ درختوں کو میں اگاتا ہوں، ان کو خشک میں کرتا ہوں، سردیوں کا موسم میں لے کر آتا ہوں، پھر سردیاں گرمیوں میں چینج ہو جاتی ہیں وہ میں کرتا ہوں، کبھی موسم خزاں آتا ہے، کبھی موسم بہار آتا ہے، یہ میں کرتا ہوں۔ آج تک باقی مخلوق تو دور کی بات ہے، سب سے بڑی مخلوق ہے، مخلوق میں سب سے بڑی چیز انسان ہے، یا فرشتے ہیں یا پھر جن ہیں، ان میں سے کسی کا دعویٰ ہے کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے؟ تو جب کسی کا بھی دعویٰ نہیں ہے، آج تک انسانی نہیں ہے، کیوں؟ ہر ایک جب سوچتا ہے نا تو وہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا۔ وہ جب میں نے کہا نا میں نے بنائی ہے، تو وہاں پوچھیں گے تیرے باپ کو کس نے بنایا تھا؟ تو کل میرے سامنے پیدا ہوا ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ بولتا ہے انسان یہ نا، باقی تو درخت بولتے نہیں کہ وہ بیچارے دعویٰ کریں، پتھر تو بولتے نا وہ دعویٰ کریں، بولے گا آخر انسان۔ پر جیسے انسان تو جب وہ سوچتا ہے نا، نہیں یار مجھ سے اگر کسی نے پوچھ لیا نا میں کیسے بنا سکتا ہوں، میں تو خود پیدا ہوا ہوں، تو اس میں یہ جرت ہی نہیں ہوتی دعویٰ کرنے کی۔ اچھا اگر کر ہی لیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، سب نمرود تھا نا، فرمایا بس خدا کے دعوے دار ہے نا، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو بس صرف اس کو مغرب سے طلوع کر کے مشرق کی طرف اس کو غروب کر کے دکھا دے، تو ذلیل ہو گیا تھا نا۔ وہ تو بڑی بات ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میں سرے سے بھی چھوٹی بات کرتا ہوں، ساری کائنات کے انسان بھی جمع ہو جائے نا، یہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کے کرنے کے دعوے دار ہے نا، صرف ایک پانی جو اوپر سے نیچے آتا ہے نا، اس کو کہہ دیں اپنے پانی واپس جا، آج کے بعد تو انہیں نیچے سے اوپر جانا، اوپر سے نیچے نہیں آنا، جائے گا پانی؟ اور بھائی ساری کائنات کے بادشاہ بھی مل جائیں، یہ سپر پاور بھی مل جائیں، یہ پانی نیچے سے اوپر لاتے ہیں، جن کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ الیکٹریسٹی کی پاور موٹریں بنا کر پانی کو ہم اوپر لے کر آتے ہیں، نہ الیکٹریسٹی بنانے میں ان کا کوئی کردار ہے، نہ جس مٹیریل سے موٹر بنتی ہے وہ مٹیریل میں ان کا کوئی کردار ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ آرڈر کسی سے پانی پر کسی کا آرڈر نہیں چلتا، اسباب کو اختیار کرتے ہیں، محتاج ہیں۔ اور یاد رکھ لیں ایک موٹر بنانے کے لیے انسان وقت کا بھی محتاج ہے، یاد رکھ لیں، جگہ کا بھی محتاج ہے، آلات کا بھی محتاج ہے۔ ایک سوئی بھی انسان نہیں بنا سکتا جب تک کہ اس سوئی کو بنانے کے لیے بھی ہمیں ہزاروں انسان کی مدد درکار ہوتی ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کان سے لوہے کی تلاش کرتا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو جب لوہا کان سے نکلتا ہے تو وہ مٹی اور لوہا مکس ہوتا ہے، اس کو آ کر گرم کر کے مٹی کو الگ کیا جاتا ہے، لوہے کو الگ کیا جاتا ہے۔ یہ الگ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، ہر آدمی یہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس لوہے سے وہ ایک خاص قسم کی سوئی بنا کر اس میں سوراخ کرنا، یہ ہم سارے یہاں 10,000 آدمی کھڑے کر دینا، اب کہیں سوئی بنا، ہر آدمی نہیں بنا سکے گا۔
کوئی جس نے یہ ٹریننگ لی ہوئی ہے نا وہی کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائی ایک سوئی کو بنانے کے لیے بھی ہم ہزاروں انسانوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں، مشینری پر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ سوئی بھی نہیں انسان بنا سکتا، بنانا تو دور کے بات ہے، سنبھل بھی نہیں کا ہوتی، ایک خاص شکل نہیں ہم دے سکتے۔ اب یہ ہے مخلوق حال۔ خالق وہ ہے کہ جس نے کہا کہ میں نے یہ زمین بنائی ہے، میں نے یہ آسمان بنایا ہے، انبیاء کرام کو میں نے بھیجا ہے، یہ کتابیں میں نے نازل کی ہیں۔ اور ایسے نہیں ہے بس یہ نے دعویٰ نہ کر دیا، فرمایا یہ ہے میرا نبی جس کو میں نے بنایا اپنا نمائندہ، یہ میرا ہے۔ فرمایا یہ وہ کرے گا، تم ساری کائنات کے انسان مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ اکیلا کر دیتا ہے۔ ساری فرعون کو نمرود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا تھا نا سورج واپس لے کر آؤ، بے بس ہو گیا تھا نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو واپس کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا ہے۔ 8 ارب سے زائد ہیں اس وقت انسان، بڑے بڑے، یہ سارے 8 ارب بھی مل جائے نا، 8 ارب بھی انسان مل جائے نا، اور ساتھ جس کو بھی ملا سکتے ملا دے نا، ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے نہیں جاری کر سکتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہاتھ کی انگلیوں سے 1500 صحابہ کرام کو پانی پلایا ہے۔ یہ ایک بات، ایک دو نہیں تھے، اور ایک مرتبہ بھی نہیں تھا، کئی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے جب عرض کیا وسلم پانی ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا لاؤ ہاتھ کی انگلیوں سے فرمایا یہ میں چونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، فرمایا 1500 صحابہ کرام کو، 1400 صحابہ کرام کو، ہزاروں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پلایا ہے، اور پانی کہاں سے نکالا ہے؟ اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 2-2.5 فٹ کا پتھر، آج بھی وہ پتھر موجود ہے، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، 40 سال تک 6 لاکھ آدمیوں کو اس پتھر سے پانی کے چشمے جاری کیے، اور 40 سال تک قوم وہ چشمے سے پانی پیتے رہے۔ لاؤ کائنات کے سارے کائنات کے انسان جمع ہو جائے نا، اور یہاں پر پتھر رکھیں، اس میں سے ایک قطرہ پانی کا نکال کر دکھا دے، اور موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی ایسے، اور یہ بھی نے ایسے ہٹ کی، پتھر کو مارا، چشمے جاری کا 12 چشمے جاری ہوئے، 6 لاکھ لوگ پیتے رہے، 40 سال تک پیتے رہے۔ کیوں؟ فرمائی میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں وہ ہوں جو اپنے نبیوں کو یہ قوتیں عطا کرتا ہوں، یہ طاقتیں عطا کرتا ہوں، جو اگر میرے نمائندوں کی، میرے بھیجنے والوں کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو بندو خود ہی غور و فکر کر لو پھر میں کیا ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور فرمایا یہ کائنات میں نے بنائی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے بنائی، یہ بدیع السماء، خود خدا دعویٰ نا، یہ کائنات کو میں نے بنایا ہے، اور میں نے اس وقت بنایا جب وقت بھی نہیں تھا، جب یہ پلیس بھی نہیں تھی۔ پلیس کا بھی خالق میں ہوں، ٹائم کا خالق بھی میں ہوں، اور مجھے کسی آلے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کے مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف یہ بھی، چونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے خدا نے فرمایا کہ میں کن کہتا ہوں تو چیزیں ہو جاتی ہیں، ورنہ کن کا بھی یہ وہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے۔ اس کا معنی ہے جب خدا تعالیٰ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز عدم سے وجود میں آ جاتی ہے، وہ اس لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ تو بھائی یہ ساری کائنات کا خالق جب ایک ہے، عدم سے وجود بخشنے والا وہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی اس کے نہ بنانے میں اس کا کوئی اس کے ساتھ شریک ہے، اور نہ ہی اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک ہے۔
تو جب بنانے والا بھی ایک، چلانے والا بھی ایک، اور یہ ساری کائنات اس کے حکم کے پابند، تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو چند سالوں کے لیے شرعی احکام کا پابند بنایا ہے۔ بندو، میں اگر ساری کائنات میرے حکم کے پابند ہے، اگر میں چاہتا نا تو تمہیں بھی ہمیں بھی فل اختیار نہیں دیا، فل اختیار نہیں ہے۔ ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں؟ نہیں۔ مرضی سے جائیں گے؟ نہیں۔ مرضی سے بچے یا بوڑھے ہوتے ہیں؟ نہیں۔ مرد اپنی مرضی سے بنے؟ نہیں۔ عورتیں اپنی مرضی سے بنی ہیں؟ نہیں۔ زمین کے کسی نہ کسی خطے میں ہم پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں۔ جب ہزاروں سوالوں کے جواب نہیں ہے، یا ہم ان تمام معاملات میں مجبور محض ہیں، جیسے اس نے چاہا ایسے اس نے بنا دیا ہمیں، تو بس ہماری آزمائش کے لیے یہ تھوڑی سی فرمائے تم نے نماز پڑھنی ہے، اس میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، تم میرا حکم مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ روزہ رکھنا ہے، کرنا ہے، اس پر عمل کے نہیں کرنا، ماں باپ کا ادب کرنا ہے، دیکھتا ہوں تم کیا کرتے ہو، بس اس پر نجات ہے، اس پر نجات ہے۔ کسی کا مرد ہونا یا کسی کا عورت ہونا، نہ مرد ہونے پر نجات کا دار و مدار ہے، نہ کسی کے عورت ہونے پر نجات کا دار و مدار ہے۔ مرد بھی اگر اچھے عمل کرے گا اس کی بھی بخشش ہے، مرد اگر برے عمل کرے گا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ عورت اگر اچھے عمل کرے گی اس کے لیے بھی بخشش ہے، عورت اگر برے عمل کرے گی اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، بندے سوچ اس کائنات کا میں واحد بنانے والا ہوں، چلانے والا ہوں، قائم رکھنے والا ہوں، اور جس کا حکم ماننا تجھ پر لازم ہے وہ صرف میری ذات ہے۔ میرے سوا میرے مقابلے میں کسی کا حکم نہ مان، ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ جہاں میرے حکم کی مقابلے میں کسی دوسرے کا حکم ہو تو پھر بس صرف میرا حکم ہے، کسی کا حکم میرے مقابلے میں نہیں ماننا۔ اب حکم سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حقیقت میں تو خدا ہی کا حکم ہے۔ صحابہ کرام کے راستے پر چلنا یہ خدا ہی کا راستہ ہے، ائمہ دین کے راستے پر چلنا یہ خدا ہی کا راستہ ہے۔ یہ نہیں کہ خدا کا راستہ الگ ہے، ائمہ دین کا کوئی راستہ الگ ہے، یہ ایک ہی راستہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔